السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج بات یہ ہوگی کہ انسان کا حق چھین رہا ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے گا۔ وہ تو پتھروں میں کیڑوں کو رزق دیتا ہے، وہ تو ریگستانوں میں، صحراؤں میں، ہر جگہ جہاں پانی بھی نہیں نظر آتا وہاں بھی مخلوق ہے اس کی، وہ وہاں بھی رزق دیتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں اتنے پریشان ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے کا حق چھین رہے ہیں؟ دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈال کر اسے اپنا حق تصور کرتے ہیں، اسے اپنا حق کہتے ہیں۔ دیکھو، یہ ہماری بہت بڑی زیادتی، بیوقوفی، حماقت ہے، دوسروں کے ساتھ ظلم ہے کہ جو مال ہمارا نہیں، جو ہمارے حصے میں چیز آتی نہیں، ہم اس پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے ہم تک اپنے تمام تر پیغامات پہنچا دیے تاکہ ہم ایک بہتر طریقے کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو زندگی ہے، آپ نے جو اپنی زندگی میں کام کیے، آپ نے عبادت کی، آپ نے جنگیں لڑی، آپ نے جہاد کیا، آپ بیماروں کی عیادت کرتے تھے، آپ راستے میں پیش آنے والی تکالیف، کوئی ایسی تکلیف دہ چیز پڑی ہوتی تھی، مثال کے طور پر جیسے کانٹا یا راستے میں کوئی اینٹ پتھر، آپ اس کو ہٹا دیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیاری نبی کے ذریعے جب اپنے تمام تر پیغامات ہم تک پہنچا دیے، وہ ہم تک پہنچ گئے اور ہمیں ان پیغامات کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے آپ کی زندگی دین ہے، ہمارے لیے آپ کی زندگی نجات ہے۔ ہم آپ کی زندگی کے مطابق اگر زندگی بسر کرتے ہیں تو یقین جانو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی۔ ہم پیارے نبی کی زندگی کے مطابق اگر زندگی بسر کرنی شروع کر دیں تو یقین کرو ہمیں کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں، ہمیں کوئی کمی نہیں، کسی چیز کی بھی، کسی مسئلے کی بھی۔ اگر ہم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، مگر افسوس یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ ہم ایسے جی رہے ہیں جیسے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں۔ ظلم و تشدد، حق تلفی، ناانصافی، ظلم، زیادتیاں، یہ ہم عام کر رہے ہیں۔ معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو بلا وجہ دوسروں کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، حالانکہ معاملہ کوئی اور ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ غلط فہمیاں اپنے دلوں میں بٹھا لیتے ہیں اور اسی طرح عمر گزار دیتے ہیں، اور وہی غلط فہمیاں ہماری عزیزداری میں، ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے مسئلے کھڑی کر دیتی ہیں۔ ہمیں بچنا ہوگا، شیطان کے چنگل میں نہیں آنا ہوگا، یہی ہمارے لیے بہتری ہے۔ ہمارے پاس مختصر ٹائم ہے، اس مختصر ٹائم میں ہم اتنی غلطیاں نہ کر سکیں، کیونکہ ایک ایک غلطی کا ہم نے حساب دینا ہے۔ تو کیوں نہ ہم یہ غلطیاں نہ کریں، ہم بچ جائیں، ہمارے لیے بہتر ہے۔ نہ جانے کس قدم پر ہمارا آخری قدم ہوگا، ہمارا سانس رک جانا ہے، تو بچ جائیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔